دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، مولا آپ تمام مومنین کے مال، رزق، صحت، زندگی، دولت، بخت میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا، مولا انہیں جلد شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا کے وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ ہمارا شمار امام کے نوکروں چاکروں میں ہو جائے۔ امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو جائے عقائد حقہ پر۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر درود بھیجیے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید، المصطفی الامجد ابی القاسم محمد، بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ درود بھیجیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ سامعین محترم، ارباب عقل و دانش، اس مجلس عزا سے گفتگو کرنے کے لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تم اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ تم اس کائنات کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ؟ علی کے چاہنے والے، پروردگار عالم جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تم اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ تم کائنات کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ؟ اور پھر پروردگار عالم خود ہی انسانوں کی بے بسی پہ جواب دے رہا ہے کہ تم ہرگز کائنات کی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتے جب تک تمہارے ساتھ کوئی سلطان نہ ہو۔ پروردگار عالم
عالم ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے کہ تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو، اور پھر خود ہی جواب دے کر کہہ رہا ہے کہ تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے ہرگز باہر نہیں جا سکتے اس وقت تک کہ جب تک تمہارے ساتھ کوئی سلطان نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سلطان کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کے رستوں سے واقف ہے۔ سلطان البصیرہ، نعرہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ سلطان کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کے رستوں سے واقف ہے۔ اور یاد رکھیے گا علی کے چاہنے والوں، پروردگار عالم نے ہر زمانے میں ایک سلطان بھیجا ہے۔ پروردگار عالم ہر زمانے میں ایک سلطان بھیجتا ہے جو صرف انسانوں کا مددگار نہیں ہوتا، نبیوں کا بھی مددگار ہوتا ہے۔ ناصر الانبیاء، نعرہ ہر زمانے کا ایک سلطان ہے علی کے چاہنے والوں، جو زمین و آسمان کے رستوں سے بھی واقف ہے، اور جو کائنات کی سرحدوں سے بھی واقف ہے، اور جو کائنات سے صرف اکیلا باہر نہیں جا سکتا بلکہ انسانوں کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں جنوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، یہ سلطان کوئی ایسا سلطان ہے کہ جو کائنات کی سرحدوں سے انسانوں کو باہر لے جا سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سلطان کے بنا کائنات کی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتے، اور ہر زمانے کا ایک سلطان ہے علی کے چاہنے والوں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے سن 61 ہجری کے سلطان کو دیکھیں، مجھے اس سلطان سے اس زمانے کے سلطان تک آنا ہے علی کے چاہنے والوں۔ وقت بہت کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے آپ کے ساتھ سفر کر سکوں۔ سن 61 ہجری کا سلطان وہ ہے کہ جس کا پروٹوکول یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، جس کا پروٹوکول یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، پروردگار عالم دیکھیے پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1,24,000 پیغمبر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے کبھی کسی نبی کو بھی ایسے واپس نہیں بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اپنے زمانے کے سلطان کو، جیسے حسین کو واپس بلایا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یاد رکھنا علی کے چاہنے والوں، انسان اس دنیا میں جو بھی کوششیں کرتا ہے، جو بھی محنتیں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے۔ انسان کوششیں کس لیے کرتا ہے؟ بھئی بڑے بڑے گھر بناتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لیتا ہے، بڑا بینک بیلنس بناتا ہے، بڑی پراپرٹی بناتا ہے، اس لیے بناتا ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس رکھنے والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے صاحبان دولت دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا، اطمینان نہیں ملا۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والے، بھئی ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دنیا کی دولت اپنے پاس جمع کر لی، بینک بیلنس بنا لیا، پراپرٹی بنا لی، سب کچھ بنا لیا، لیکن جب مرنے لگے تو ان کا ڈیتھ نوٹ یہی تھا کہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ جملہ کہہ دوں علی کے چاہنے والوں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا، ارے تم سب کچھ حاصل کر کے بھی پر اطمینان نہ ہوئے، اکیلا حسین ہے سب کچھ لٹا کے نفس مطمئنہ۔ تم سب کچھ حاصل کر کے بھی پر اطمینان نہیں ہو سکے۔ اکیلا حسین ہے، اکیلا حسین ہے۔ کیا ہے اکیلا حسین؟ نفس مطمئنہ ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطمینان ہے یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ توجہات چاہیے بھائی، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، مجھے ایسے لگ رہا میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ علی کے چاہنے والوں، میرا دل کر رہا میں آپ کو واہ واہ کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اطمینان کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ارے خدا کی قسم، اطمینان اتنی بڑی دولت ہے، اگر میسر نہ ہونے پہ آئے تو ابراہیم جیسے نبی کو میسر نہیں ہو۔
چاہنے والوں، اگر میسر نہ ہونے پہ آئے، ابراہیم کون نبی ہے؟ اول العزم نبی ہے ابراہیم۔ ابراہیم کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے، اول العزم نبی ہے ابراہیم۔ لیکن اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے پالنے والے، ہم کو یہ بتاؤ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہو؟ اے پالنے والے، بھئی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اے پالنے والے ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ کہنے لگا اے پالنے والے، یقین تو ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے۔ اور واقعہ پھر آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن نتیجہ نیا دینے لگا ہوں علی کے چاہنے والوں۔ بسم اللہ۔ اللہ نے کہا اچھا اطمینان نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ہاں مطمئن ہو جاؤ گے۔ اچھا 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے پکڑے، 2 حلال اور 2 حرام۔ اللہ نے کہا ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت آپس میں ملا دو۔ اب جب گوشت آپس میں ملایا تو کہنے لگے ان کو الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دو اور ان پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور پھر جب ہم کہیں تو ان کو ذرا اپنی طرف بلانا۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا کہ گوشت الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا، ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جب پروردگار عالم نے کہا کہ اب ان کو بلاؤ، تو جب حضرت ابراہیم نے بلایا تو جو حلال تھا وہ حلال کی طرف گیا، جو ہاتھ چاہیے علی کے چاہنے والے، جو حلال پرندہ تھا وہ حلال کی جانب گیا، جو حرام پرندہ تھا وہ حرام کی جانب چلا گیا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے علی کے چاہنے والوں، ابراہیم اللہ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ چاہیے، بڑی باریک بات ہے علی کے چاہنے والوں۔ ابراہیم اللہ سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ تو مرنے کے بعد زندہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ارے ابراہیم کا سوال تو یہ تھا کہ تو زندہ کرتا کیسے ہے۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، اس پورے واقعے میں آپ کو یہ تو ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، لیکن ابراہیم کا سوال کچھ اور ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تو مرنے کے بعد زندہ کرتا کیسے ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے یہ بتایا نہیں ہے کہ میں زندہ کرتا کیسے ہوں اور بتاتا کیوں۔ اگر قرآن میں بتا دیتا تو تم بھی مردہ زندہ کر لیتے۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، ارے قرآن میں قیامت تک چلنا ہے۔ اگر اللہ قرآن میں بتا دیتا کہ ہم مردہ زندہ کیسے کرتے ہیں، پھر تو کوئی بھی آیت پڑھ کے مردہ زندہ کر لیتا۔ تو ابراہیم کا سوال تو اپنی جگہ پہ ہے کہ مردہ زندہ ہوتا کیسے ہے، اور جواب ابھی تک نہیں ملا۔ خدا کی قسم انتظار کرو، اس زمانے کے سلطان کو آنے دو۔ علی کے چاہنے والوں، توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، ارے انتظار کرو، اس زمانے کے سلطان کو آنے دو۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، اور پھر بتائے گا نہیں، اپنی رعایا کو اتنا باکمال کر دے گا، جہاں تم ٹھوکر مارو گے وہیں سے مردہ زندہ ہوگا۔ جہاں تم ٹھوکر مارو گے، بھئی وقت کا سلطان تمہیں اتنا باکمال کر دے گا، اتنا باکمال کر دے گا، جہاں تم ٹھوکر مارو گے وہیں سے مردہ زندہ ہوگا۔ اور کیا کہہ رہا ہے پروردگار، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین لوٹا کس کی جانب؟ موت کی جانب۔ جو چاہیے علی کے چاہنے والوں، بھئی قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ مشکوک ہو جائے کہ راوی ضعیف ہے ہم مان نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ حسین سے کہہ رہا ہے لوٹا کس کی جانب؟ موت کی جانب۔ خدا کی قسم یہ لفظ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، آپ جی آپ یہ کیا کہنے آپ جی ہیں، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اور دیکھیے اس کائنات کا ایک قانون ہے، اس کائنات کا ایک دستور ہے، اور یہ یونیورسل لا ہے اس کائنات کا کہ ہر شے اپنی اصل کو جاتی ہے۔
چلے میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا، میں اور آسان کر دیتا ہوں. ہر شے اپنی اصل کو جاتی ہے. دیکھیے بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں کیسے ہوتی ہیں؟ بھئی اس دنیا میں 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے. 70% پانی ہے دنیا میں، سمندر ہے، اور 30% کیا ہے؟ خشکی ہے. اس 30% خشکی میں 8 ارب انسان رہتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ہاں 8 ارب انسان ہیں اس دنیا میں. اچھا بارشیں کیسے ہوتی ہیں؟ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندروں سے پانی کے بخارات ہوا میں جاتے ہیں، اوپر جا کے جمع ہوتے ہیں، ہوائیں ٹکراتی ہیں، بادل بن جاتے ہیں، پھر وہی پانی واپس سمندروں میں گرتا ہے. تو دیکھا آپ نے ہر شے واپس اپنی اصل کو چلی جاتی ہے. ارے پانی سمندروں سے اٹھا، ہوا میں گیا، بخارات بنے، بادل بنے، پھر سمندروں میں چلا گیا. اچھا ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے، ایک مثال اور دے دیتا ہوں. اللہ نے آپ کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ مٹی سے. آپ کا جسم مٹی سے بنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ واپس اسی مٹی میں چلا جاتا ہے. تو ہر شے کہاں جا رہی ہے؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے حسین لوٹا اپنے رب کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا اس کی طرف لوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ربوبیت کا مظہر ہے. حسین کا اس کی طرف لوٹنا، حسین کا اس کی طرف لوٹنا، علی کے چاہنے والا حسین کا اس کی طرف لوٹنا. اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، پروردگار عالم نے کبھی کسی بڑے سے بڑے نبی کو بھی نہیں کہا کہ لوٹا اپنے رب کی طرف. اچھا حسین کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوٹا. توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں. حسین کو اللہ آپشن دے کے پیار سے کہہ رہا ہے لوٹا اپنے رب کی جانب. ہاں دیکھیے ہمارے ہاں جو موت ہے نا اس دنیا میں، اس زندگی میں موت آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے تو آپ مریں اور جی چاہے تو آپ نہ مریں. ایسا نہیں ہے اس دنیا میں. جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہی ہے، لیکن ذرا دیکھ کے مریے گا. کسی ایسے ویسے پہ نہ مر جائیے گا جو خود شفاعت کا محتاج ہو. ذرا دیکھ کے مریے گا علی کے چاہنے والا. اور دیکھیے پوری کائنات میں آپ گھوم کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مرنے کی تمیز بھی ہمیں ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ہے. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیجئے علی کے چاہنے والوں جا کر کہ مرنے کی تمیز بھی ہمیں ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ہے. ارے ہم جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں اور پھر مرتے ہوئے علی ہمیں مرنے ہی نہیں دیتا. ہم جیتے جی علی پہ مر جاتے ہیں اور پھر مرتے ہوئے علی ہمیں مرنے ہی نہیں دیتا. تو پروردگار عالم حسین سے کہہ رہا ہے حسین لوٹا اپنے رب کی جانب. اور کیا کر؟ لوٹا اپنے رب کی جانب. لیکن لوٹنے سے پہلے پروردگار نے ایک شرط اور رکھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین یوں ہی نہیں لوٹنا، راضیتم مرضیہ. علی کے چاہنے والوں توجہات چاہیے. پروردگار عالم کہہ رہے حسین یوں ہی نہیں لوٹنا، راضیتم مرضیہ، پہلے مجھ پہ راضی ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہی نہیں لوٹنا، پہلے مجھ پہ راضی ہو پھر میری طرف پلٹ. ارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے دیکھا سارے نبیوں کی کوششیں یہی رہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم نار نمرود میں کود گئے، اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ نیل میں اتر گئے، اللہ راضی ہو جائے. عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اللہ راضی ہو جائے. ارے 1,24,000 انبیاء چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے حسین راضی ہو جائے. سبحان اللہ. جو ہاتھ علی کے چاہنے والے انبیاء چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین راضی ہو جائے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ راضی ہونے کے بعد
اچھا دیکھیے، راضی ہونے کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ راضی ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کسی پہ ناراض ہوں، پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم آپ پہ راضی ہیں، اور جب ناراضگی والا معاملہ نہ ہو تو ایک اور معاملہ ہوتا ہے جو بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے ہاں مہمان بن کے چلا جائے نا، اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرے، تو جاتے ہوئے وہ کہتا ہے سرکار ہم پہ راضی رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اپنی عطاؤں پہ وہ کہتا ہے کہ سرکار ہم پہ راضی رہیے گا۔ اب یہ راز تو قیامت کے دن کھلے گا علی کے چاہنے والوں، کہ اللہ نے حسین کو ایسا کیا عطا کر دیا ہے جس کو عطا کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے حسین تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ یہ راز قیامت کے دن کھلے گا۔ خدا جانے اللہ نے حسین کو ایسا کیا عطا کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے راضیتم مرضیہ، تو مجھ پہ راضی ہو جا، میں تو تجھ پہ راضی ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ اچھا اور کیا کر؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پروردگار کہہ رہا پھر جنتوں میں داخل ہو جا۔ اچھا حسین کو کہہ رہا ہے جنتوں میں داخل ہو جا، یہ ابھی کل کی تو بات ہے۔ آدم کو کہہ رہا تھا تو جنت سے نکل جا۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، توجہات چاہیے، یہ کل کی بات ہے علی کے چاہنے والوں۔ آدم سے کہہ رہا تھا کہ تو جنت سے نکل جا، آج حسین کو کہہ رہا ہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اچھا آدم کتنی دیر جنت میں رہے علی کے چاہنے والوں، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ آدم کتنی دیر، کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ چاشت کے وقت آدم جنت میں داخل ہوئے اور ظہر سے پہلے پہلے جنت سے نکال دیے گئے۔ اتنی سی دیر ہے آدم کی جنت میں۔ اور کسی نے میرے رسول سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ آخر گندم کے دانے میں ایسا کیا تھا کہ وہ اتنا غضبناک ہو گیا؟ بھئی یہ گندم کا دانہ ہی تو ہے، اگر کھا لیا آدم نے تو کیا ہوا، اتنا غضبناک ہوئے گا؟ کھانے پینے کی چیزوں پہ غضبناک ہوتا ہے؟ توجہات ہیں علی کے چاہنے والوں، کیا اللہ کھانے پینے کی چیزوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے؟ علی کے چاہنے والوں، رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا اللہ نے آدم کو جنت سے گندم کی وجہ سے نہیں نکالا، آدم نے جنت میں ہمارا نور دیکھا، بس ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کاش میں ان جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل میں خیال آ گیا کاش میں ان جیسا ہوتا۔ اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور یوں ہی تھوڑی نکالا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ جبرائیل تمہیں جنت کا پروٹوکول تو معلوم ہے نا؟ کہا جی رب جلیل سارے پروٹوکول معلوم ہیں، آج کوئی نیا ہے تو بتا دیجئے۔ کہ دیکھیے جنت سے نکل رہے ہیں آدم، تو جو جنت کا لباس پہنا ہے نا ذرا یہ واپس لے لیجئے۔ توجہات چاہیے، آپ سلامت رہیے بھائی، آپ کے کیا کہنے، آپ پہنچ گئے ہیں، میرا دل کرتا میں آپ کو واہ کروں۔ کہنے لگے یہ جو جنت کا لباس، ارے تھوڑی دیر کے لیے آدم ساکن جنت ہوئے تھے، مالک جنت نہیں ہو گئے تھے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے آدم ساکن جنت ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو جبرائیل ہمارا قانون ہے، جنت کا پروٹوکول ہے کہ زمین پہ جا رہے ہیں اب تو ان سے لباس واپس لے لو، پتے پہنا دو اور زمین پہ بھیج دو۔ جبرائیل نے اللہ کا حکم مانا، پتے پہنائے، زمین پہ بھیج دیا۔ گزرتا گیا وقت، گزر گیا وقت، آ گیا زمانہ رسالت، عید کی رات تھی، بچوں نے کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ عید کی رات ہے اور بچوں نے کہا کہ اماں ہمیں کپڑے چاہیے۔ شہزادی نے کہا بیٹا کل درزی کپڑے لے آئے گا، اور لے کر کون آیا؟ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، اور دہلیز پہ آ کر کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین۔ چونکہ شہزادی نے کہا تھا کہ درزی کپڑے لائے گا تو جبرائیل نے اپنا تعارف ہی بدل لیا، کہنے لگا میں حسنین کا درزی ہوں۔
کپڑے دیے لیکن حیرت زدہ ہو گیا، ایک سوال دل میں پیدا ہو گیا۔ واپس جب عرش کی جانب گیا نا تو پروردگار عالم سے کہنے لگا، ہے پالنے والے ہے پروردگار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری اپنی حکمتیں ہیں، لیکن ذرا ایک بات ہمیں سمجھائیے گا، ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل جب آدم کو جنت سے نکال رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جنت کا پروٹوکول ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جاتا۔ کل آدم کو جب آپ جنت سے نکال رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جنت کا پروٹوکول یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جاتا۔ آج جب حسن حسین نے لباس مانگا تو آپ نے جنت سے لباس زمین پہ بھیج دیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل تجھے نہیں معلوم، آدم ساکن جنت تھا، یہ مالک جنت ہے۔ ساکن جنت ہے، ارے یہ مالک جنت ہے علی کے چاہنے والوں۔ اور دیکھیے جس زمانے کے سلطان کی آپ رعایا ہیں، یہ تو 61 ہجری کا سلطان ہے، ہاں وہ 61 ہجری کا سلطان ہے، جس کی آپ رعایا ہیں وہ کون ہے؟ آپ کے زمانے کا سلطان، ہاں علی کے چاہنے والوں، صاحب العصر والزمان، لقب ہے میرے امام کا، صاحب العصر والزمان۔ اچھا ایک اہل سنت عالم دین ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ صاحب الزمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے صاحب الزمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو زمانے کی مالک ہو۔ اللہ اکبر۔ صاحب الزمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو زمانے کی مالک ہو۔ اچھا بھائی یہ زمانہ کیا ہے؟ کہنے لگے زمانہ کچھ نہیں ہے، وقت کے بہاؤ کو زمانہ کہتے ہیں، اور زمانے کی 3 حالتیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ یہ زمانے کی 3 حالتیں ہیں، اور صاحب الزمان کون ہے؟ جو زمانے کا مالک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب الزمان ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو ماضی کا بھی مالک ہے۔ توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں، جاگتے ہوئے ذہنوں سے گفتگو ہے۔ صاحب الزمان ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو ماضی کا بھی مالک ہے، جو حال کا بھی مالک ہے، جو مستقبل کا بھی مالک ہے۔ یاد رکھنا علی کے چاہنے والوں، صاحب الزمان ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ زمانے کی 3 حالتیں جس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے۔ زمانے کی 3 حالتیں، اور کون ہے؟ مالک زمانہ نہیں ہے، مالک العصر والزمان نہیں ہے، صاحب العصر والزمان ہے، کیونکہ ملکیت کا قانون الگ ہے، صاحب العصر والزمان ہونے کا قانون الگ ہے۔ ملکیت ٹرانسفریبل ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ ملکیت سے مراد یہ ہے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آج کسی اور کی ملکیت ہے، کل کسی اور کی ملکیت ہوگی۔ اگر امام کا لقب مالک العصر والزمان ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کل زمانے کا مالک کوئی اور تھا، آج زمانے کا مالک کوئی اور ہے، آئندہ زمانے کا مالک کوئی اور ہوگا۔ امام کا لقب ہے صاحب العصر والزمان، یعنی جب سے زمانہ ہے، جب تک زمانہ ہے، زمانے کا مالک امام زمانہ۔ جب تک زمانہ ہے، جب سے زمانہ ہے، زمانے کا مالک کون ہے؟ صاحب العصر والزمان۔ اور آپ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الامان الامان من فتنۃ الزمان، اے زمانے کے مالک ہمیں زمانے کے فتنوں سے بچائیے۔ تو ایمان سے بتاؤ علی کے جانے والوں، کیا شیعہ صرف اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ کیا شیعہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں؟ کیا شیعہ صرف ہندوستان میں رہتے ہیں؟ ارے مشرق میں بھی شیعہ رہتے ہیں، مغرب میں بھی شیعہ رہتے ہیں، شمال میں بھی شیعہ رہتے ہیں، جنوب میں بھی شیعہ رہتے ہیں۔ مشرق والا بھی کہہ رہا ہے اے زمانے کا مالک زمانے کے فتنوں سے بچاؤ، مغرب والا بھی کہہ رہا ہے اے زمانے کے مالک زمانے کے فتنوں سے بچاؤ، شمال والا بھی کہہ رہا ہے اے زمانے کے مالک زمانے کے فتنوں سے بچاؤ، جنوب والا بھی کہہ رہا ہے اے زمانے کے مالک زمانے کے فتنوں سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب الزمان ایک ایسی ہستی ہے جس کی مشرق پہ بھی نظر ہے، جس کی مغرب پہ بھی نظر ہے، جس کی شمال پہ بھی نظر ہے، جس کی جنوب پہ بھی نظر ہے۔ ارے جس کی نظر کی سرحدیں مشرق مغرب شمال جنوب تک ہو، اللہ جانے اس کی حکومت کی سرحدیں کہاں تک ہوں گے۔
جس کی نظر کی سرحدیں مشرق مغرب شمال جنوب تک ہوں، اللہ اکبر علی کا چاہنے والوں، اس کی حکومت کی سرحدیں. بھئی گھبرا تو نہیں رہا میرا موازن؟ سلامت درود بھیجیے ذرا محمد و اہل بیت محمد. جس کی نظر کی سرحدیں مشرق مغرب شمال جنوب تک ہوں، اس کی اچھا ہاں چلے آپ نے لامحدود کہا نا، یہ جملہ میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. امام کون ہے؟ صاحب الزمان. اچھا زمانے کی حد بتائیے کیا ہے؟ آپ نے کہا لامحدود، آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، زمانے کی حد بتاؤ کیا ہے؟ کیا یہ سولر سسٹم زمانے کی حد ہے؟ کیا یہ پاکستان زمانے کی حد ہے؟ کیا یہ دنیا زمانے کی حد ہے؟ کیا یہ کہکشاں زمانے کی حد ہے؟ ارے علی کے چاہنے والوں، تم 20 لاکھ کروڑ سال بھی سفر کرتے رہو، زمانے کی حد تمہیں نہیں ملے گی. بس اب اتنا اندازہ کر لو کہ جہاں جہاں تک زمانہ ہے وہاں وہاں تک صاحب الزمان ہے. اللہ اکبر. جہاں جہاں تک زمانہ ہے، اور پورے زمانے پہ اگر نظر ڈال کے دیکھو، اللہ نے ایک چیلنج تو یہی کیا ہے کہ اس کائنات پہ نظر ڈالو، زمین و آسمان پہ نظر ڈالو. کیا اتنی جرت ہے، کیا اتنی ہمت ہے، کیا اتنی استطاعت ہے کہ ان سرحدوں سے باہر نکلو؟ ارے اللہ کا چیلنج ہی یہی ہے کہ تم ان سرحدوں سے کسی سلطان کے بنا باہر جا ہی نہیں سکتے. اور خدا کی قسم اس پورے عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط فلکی پر اگر نگاہ دوڑاؤ تو ہر شے اسی کی تخلیق ہے. ہاں اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کے لب کن فقا کی جنبش سے ظاہر ہوئی ہے، اسی کے فرمان خلق و امر سے ویدہ ہے. یعنی ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے. عرش و کرسی کے فضل میں اسی کا رنگ ہے، صراط و میزان کے عدل میں اسی کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتاؤ ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی سے ضو ہے، اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے. اچھا بول پڑے ہو. عرش پر آسمانوں پہ نظر ڈالو، عرش پر آسمانوں پہ نظر ڈالو تو اسی کا جلال نظر آتا ہے. گلکدہ ارضی پہ نگاہ پڑے تو اسی کا جمال نظر آتا ہے. غرض یہ کہ پہاڑوں کی بلندیوں میں، وادیوں کے نشیب میں، سمندروں کے نہیب میں، دریاؤں کی روانی میں، روح بہار کی جوانی میں، صبح کے چہرے خندہ میں، ظہر کے روح تابہ میں، شام کے سرمئی جلووں میں، چاندنی رات میں، بھیگی ہوئی برسات میں، کوسے قزا کی انگڑائیوں میں، نباتات کی صورت آرائیوں میں، باغ و چمن کی رانائیوں میں، پھولوں کی تربیزیوں میں، بلبلوں کی نغمہ سنجیوں میں، سنگ موسیٰ ہو کہ سنگ خاراں ہو، در نجف ہو کہ عقیق یمنی ہو، لال بدخشانی ہو کہ ہیرے کی کنی ہو، ہر شے میں اسی کی ناز کشی رنگ زنی جلوہ زنی ہے. ہر شے میں اسی کی ناز کشی آپ کی رنگ زنی جلوہ زنی ہے. اور اسی کو وارث منبر سلونی علی ابن ابی طالب نے کہا، توجہات چاہیے، اسی کو وارث سلامت رہیے، اور اسی کو وارث منبر سلونی علی ابن ابی طالب نے کہا، البعرۃ تدل علی البعیر وروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر وہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الغصافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. اور اسی کو سعدی نے کہا، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. اور اسی کو فیضی نے کہا، ہر گیاہ کے برزمی رویت وحدہ لا شریک می گویت. اور اسی کو حافظ شیراز نے کہا، مندر پیا نام اولو خیار دیدام ای بے خبر زلزت شرب بنا نما. اور اسی کو ایک شاعر حقیقت ترجمان نے کہا کہ مشکل حکایتیں ہیں کہ ہر ذرہ نے اس اما نمی تھما کے اشارت بہو کنن. اور اسی کو ایک شاعر حقیقت ترجمان نے کہا، مشکل حکایتیں ہیں کہ ہر ذرہ نے اس اما نمی تھما کے اشارت بہو کنن. اور اسی کو ایک عربی شاعر نے کہا، عبارات نشتا کے حسن و قواہدو وکل الی ذاک الجمال یشیرو. یعنی کل کی صداؤں میں وہی، بلبل کی نداؤں میں وہی، غنچہ و گل کی اداؤں میں وہی، خلوت میں وہی، جلوت میں وہی، حال میں وہی، خال میں وہی، دشت و در میں وہی، ہر گل تر میں وہی، ہر شجر میں وہی، ہر اثر میں وہی، ہر نظر میں وہی، ہر قبر میں وہی، ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق.
ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی، ہر طرف اسی کے جلوے ہیں، اسی کی رونمائی ہے، مگر افسوس کہ جو سب سے عیاں تر ہے وہی سب سے نہاں تر ہے، جو سب سے زیادہ ظاہر ہے وہی سب سے زیادہ مخفی ہے۔ پروردگار عالم صحن دنیا میں کبھی بے نقاب ہو کر نہیں آتا، مگر اب دنیا پہ اسے اپنی حکومت بھی قائم کرنا ہے۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ اب دنیا پہ اسے اپنی حکومت بھی قائم کرنا ہے تو کسی پردے میں رہ کے کرتا ہے۔ نام بدلتا ہے مگر حقیقت ایک ہے، نام بدلتا ہے مگر صداقت ایک ہے۔ کبھی انہیں بصائر کہتا ہے، کبھی محکم کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی تورات کہتا ہے، کبھی زبور کہتا ہے، کبھی انجیل کہتا ہے، کبھی یہی سلسلہ ہدایت۔ جب طور پہ گیا تو نور بن گیا، کوہ ابو قبیس پہ گیا تو ضیاء بن گیا، نوح کے سفینے میں گیا تو آیت بن گیا، نوح کے سفینے میں گیا تو آیت بن گیا، وطن ماہی میں گیا تو مکاناً علیہ بن گیا، اور یہی نور عرش منیر پہ گیا تو اولا ہو گیا، اور منبر غدیر پہ گیا تو مولا ہو گیا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اور یاد رکھنا علی کے چاہنے والوں، یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے۔ آپ سلامت رہی بھائی، آپ کے کیا کہنے، یہ وہ نور ہے کہ جس نور سے بچ کے اس دنیا میں اور اس دنیا میں کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر زمانوں سے باہر بھی نکل جاؤ تو جہاں تک پہنچو گے وہیں یہ نور کھڑا ہوگا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر رسول کسی شب معراج پہ چلا جائے تو رسول جہاں پہنچتا ہے پہلے علی کو پاتا ہے۔ رسول جہاں پہنچتا ہے پہلے اپنے آپ سے پہلے وہاں علی کو پاتا ہے۔ اور جب رسول واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ شب معراج آپ کی اللہ سے کیا گفتگو ہوئی؟ رسول نے کہا، ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، ارے وہی کی اپنے بندے کو جو بھی کی، بس اتنا یاد رکھو، اللہ اور میری 18,000 رازوں پہ گفتگو ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کچھ ہمیں بھی بتائیے۔ رسول نے کہا، دیکھو بھائی ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تمہیں بتا دیں گے۔ گزرتا گیا وقت، میں نے بات سمیٹ دی ساری، گزرتا گیا وقت، آ گیا خیبر کا میدان، 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہوا۔ جبرائیل آیا، آ کے اللہ کے رسول کو کہا، بلاؤ اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ بلاؤ اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ اب رسول نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ناد علی پڑھی، ناد علی پڑھ کے رسول نے رک کیا صحابہ کرام کی جانب اور کہنے لگے، جو بھی علی کے آنے کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ صحابہ دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف۔ توجہ، شاہی علی کے چاہنے والے، خدا کی قسم جھوٹا ہے وہ مورخ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ رسول علی کو مدینے میں اس لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ علی کو آشوب چشم تھا۔ ہاں، جھوٹا ہے وہ مورخ جو یہ کہتا ہے کہ رسول نے علی کو مدینے میں اس لیے چھوڑا کیونکہ علی کو آشوب چشم تھا۔ ارے علی کون ہے؟ علی عین اللہ ہے۔ علی کون ہے؟ علی عین اللہ ہے۔ یا تو علی کو عین اللہ نہ مانو یا پھر ماننا پڑے گا عین اللہ کجا، آشوب چشم کجا۔ رسول نے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ناد علی پڑھی، صحابہ کرام دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلیمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف، اور اللہ جانے سلمان کو آسمان سے کیا اشارہ ملا کہ سلمان دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے۔ مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے۔ اچھا، ہو گیا خیبر فتح، بس اتنی سی دیر میں لگی، خیبر فتح ہو گیا کیونکہ علی آ گئے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو حقیقت سے ہے بے خبر، تو حقیقت سے ہے بے خبر، نہ دیکھ علی کو مزاج میں، تو حقیقت سے ہے بے خبر، نہ دیکھ علی کو مزاج میں، یہ وہ شکستہ راز ہے جو نہ آئے گا تیرے دماغ میں، تیرے زہرا پہ رکھا جو سر، تو غیب سے آواز آئی، وہ بے خبر
لیکن وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. قطبان بین السماوات والارض نعرہ توجہات ہیں علی کے چاہنے والوں. سلمان بارگاہ رسالت میں آیا, علی آ گئے ہیں, خیبر فتح ہو گیا. علی ذوالفقار صاف کر رہے ہیں, بس میں نے سمیٹ دی ساری بات. علی ذوالفقار صاف کر رہے ہیں, اور خدا کی قسم صاف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چلائی تھی. علی ذوالفقار صاف کر رہے ہیں, سلمان در خیمہ پہ آ گیا. اب علی کی پشت ہے سلمان کی جانب, علی ذوالفقار صاف کر رہے ہیں, اور علی کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم نے سنا ہے کل رسول نے کہا تھا جو بھی میرے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. سلمان کیا سوچا ہے, کیا مانگے گا؟ آپ سلامت رہیے, آپ کے کیا کہنے علی کے چاہنے والے. سلمان کیا سوچا ہے, کیا مانگے گا؟ سلمان کی بے نیازی دیکھیے گا علی کے چاہنے والوں. سلمان کہتا ہے یا علی ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا. علی فرماتے ہیں اچھا سلمان اگر کچھ نہیں سوچا تو میں بتاؤں؟ علی فرماتے ہیں سلمان اگر کچھ نہیں سوچا تو میں بتاؤں؟ جی جی جا علی آپ بتائیے. علی فرماتے ہیں سلمان کل جب رسالت کی کرسی لگے, ساتھ امامت کی کرسی لگے, تو بارگاہ رسالت میں جا کر کہنا اے اللہ کے رسول شب معراج آپ کی اللہ سے جن 18,000 رازوں پہ گفتگو ہوئی, شب معراج آپ کی اللہ سے جن 18,000 رازوں پہ گفتگو ہوئی 17,999 راز آپ رکھیے, ایک مجھے بتائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 17,999 راز آپ رکھیے اور ایک راز مجھے بتائیے. اگلا دن ہوا, رسالت کی کرسی لگی, ساتھ امامت کی کرسی لگی. سلمان بارگاہ رسالت میں آیا. اب اس جملے کا لطف اسے آئے گا جو میری جانب دیکھے گا. بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کو یاد ہے آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ جو بھی علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا میں محمد اسے منہ مانگا انعام دوں گا. رسول فرماتے ہیں ہاں سلمان ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے, بتاؤ کیا چاہیے؟ جنت؟ سلمان کہتے ہیں نہیں مولا اس میں تو رہتا ہوں. سلمان کہتے ہیں نہیں مولا جنت کیا, جنت میں تو رہتا ہوں. اچھا سلمان اور کیا چاہیے آپ کو؟ سلمان کہتا ہے اب جملے کا لطف اسے آئے گا جو میری جانب دیکھے گا. سلمان کہتا ہے اے اللہ کے رسول شب معراج آپ کی اللہ سے جن 18,000 رازوں پہ گفتگو ہوئی 17,999 راز آپ رکھیے, ایک راز مجھے بتائیے. نبی نے سلمان کا سوال سنا, مسکرائے اور مسکرا کے علی کو دیکھ کے کہا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے؟ سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے؟ اچھا 18,000 رازوں میں سے ایک راز سننا چاہتا ہے؟ جی جی اللہ کے رسول. رسول فرماتے ہیں سلمان اگر سننا چاہتا ہے تو پھر ایسا کرو یہاں سے کچھ فاصلے پہ جاؤ, وہاں تمہیں غار نظر آئے گی, غار کے آگے ایک پتھر ہوگا, پتھر کو میرے حق کا واسطہ دینا, پتھر تمہیں راستہ دے گا, تم غار میں داخل ہو جانا, داخل ہو کے جو بھی دیکھو گے 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا. سلمان وہاں سے روانہ ہوا, سامنے غار دیکھی, غار کے آگے پتھر دیکھا, پتھر کو نبی کے حق کا واسطہ دیا, پتھر نے سلمان کو راستہ دیا, سلمان غار میں داخل ہوا. داخل ہو کے کیا دیکھتا ہے اس غار میں 70 شہر ہیں, 70 شہروں میں 70 محلے ہیں, 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں, 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں, 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں, اور ہر ممبر پہ علی, ہر ممبر پہ علی, ہر ممبر پہ علی, ہر ممبر پہ علی, ہر ممبر پہ علی. سلمان حیرت زدہ ہو کے ابھی دیکھ رہا تھا کہ اچانک علی نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا سلمان پریشان نہ ہو, جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ لنگر کھا کے آیا تو بسم اللہ بول سو. لنگر کھا کے آیا تو بولے کلندر علی علی, دم مست کلندر علی علی, ذرا دائیں سے بولو علی علی, ذرا بائیں سے بولو علی علی, ذرا اگلے بولو علی علی, ذرا پچھلے بولو علی علی, سب مل کر بولو علی علی, ذرا کھل کے بولو علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, اسنین کا بابا علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, عباس کا بابا علی علی, جبرائیل کا ٹیچر علی علی, مولا ہے سلیمان علی علی, نعرہ حیدر.
قسم میں مصائب پہ آنے والا تھا، بھائی نے نعرہ لگا دیا ہے تو ایک جملہ صرف بھائی کے لیے عرض کر دیتا ہوں. ایسے تھوڑی رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا. ارے یہ اتنے بڑے بڑے اعلان یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے. رسول نے اعلان کیا تھا نا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کیا کہا تھا میرے رسول نے؟ بتاؤ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا، ایک نیا ترجمہ سنتے جاؤ. یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، ایک نیا ترجمہ سنتے جاؤ. ترجمہ اپنی مرضی سے نہیں کرنے لگا. ایک حدیث رسول پڑھوں گا، ایک حدیث قدسی پڑھوں گا، تو ترجمہ تم اپنی مرضی سے کر لینا. اچھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، عمومی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. اچھا من کا مطلب ہے میں، کنتو کا مطلب جس نہیں ہے. ہاں توجہات چاہیے علی کے چاہنے والوں. من کا مطلب میں ہے، کنتو کا مطلب جس نہیں ہے. اچھا کنتو کا مطلب میں اپنی مرضی سے نہیں کرنے لگا. ایک حدیث قدسی سنو، کنتو کنزن مخفیہ. سے کنتو کا ترجمہ نہیں کرنے لگا علی کے چاہنے والوں. حدیث قدسی سنو، کنتو کنزن مخفیہ. جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان 14 کو خلق کیا. تو کنتو ماضی کا صیغہ ہے، آتا ہے جب. اچھا حدیث رسول سنو، کنتو نبیًا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول کہہ رہا ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں جب بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہا تھا. تو کنتو کا ترجمہ جس نہیں ہے، کنتو کا ترجمہ ہے جب. اب رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. رسول نے یہ نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. رسول نے کہا من کنتو، ارے جب سے میں مولا تب سے یہ علی مولا. رسول نے کہا جب سے میں مولا. ارے رسول کہنا یہی چاہتے تھے کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی. دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. ارے جلال ہم ہوں گے، جمال علی ہوگا، یقین ہم ہوں گے، کمال علی ہوگا، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی ہوگا، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی ہوگا. ارے طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی ہوگا. بس مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی ہوگا. ارے جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوگا. علی حق علی حق علی حق علی حق. جہاں جہاں بس علی کے چاہنے والے، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوگا. اس شہزادے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. ہاں بڑی احتیاط سے کہ جس شہزادے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اپنی ہر مجلس میں اکبر کی شہادت نہ پڑھا کرو. ہاں جی بھر کے رو لینا علی کے چاہنے والوں. حکم یہی ہے کہ اپنی ہر مجلس میں اکبر کی شہادت نہ پڑھا کرو. کیوں؟ اگر ذاکر اکبر کی شہادت پڑھے اور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو جو بی بی شام سے آتی ہے نا، وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے انہیں کیا پتا میں نے پالا کیسے ہے، امت نے اتارا کیسے ہے. اللہ اللہ، انہیں کیا پتا میں نے انہیں کیا معلوم میں نے اکبر پالا کیسے تھا. ہاں علی کے چاہنے والوں، امت نے اتارا کیسے ہے. زمانے رسالت میں دو شخص آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے اور جھگڑا ایک اونٹ پہ تھا. ایک کا دعویٰ تھا یہ اونٹ میرا ہے، دوسرے کا دعویٰ تھا یہ اونٹ میرا ہے. رسول کے سامنے آئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. جو اس کا اصلی مالک تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے سامنے اس اونٹ کو ذبح کرو، اگر اس کے کلیجے پہ سیاہ داغ ہوا تو یہ اونٹ میرا ہے، اگر سیاہ داغ نہ ہوا تو جو اجرت ہوگی میں ادا کروں گا. اونٹ ذبح کیا گیا، دیکھا تو اس کے کلیجے پہ ایک سیاہ رنگ کا داغ تھا.
रसूल ने पूछा तुझे कैसे पता चला इसके कलेजे पे स्याह दाग है? उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, एक दिन हमने इसके सामने इसके बच्चे को ज़िबा कर दिया था, उस दिन से बीमार रहने लगा है, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया है, उन्होंने कहा इसके जिगर पे ऐसा जख्म बन गया है जो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। ये जुमला सुनना था कि रसूल ने साथ खड़े हुसैन को अपनी गोद में उठाया, कभी हुसैन की पेशानी चूमी, कभी रुखसार चूमे। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हुआ? रसूल ने रो के कहा ओ ये मेरा वो गरीब नवासा है जिसके सामने इसका 6 महीने का भी ज़िबा होगा, 18 साल का भी। अल्लाह अकबर, ये मेरा वो नवासा है, ये मेरा वो नवासा है। और हाँ, ऊंची आवाज में रो, हुक्म है अली अकबर की शहादत पे कि ऊंची आवाज में बैन करके रोया करो। मेरे मौला के घर मजलिस हो रही थी और जाबिर मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। मौला फरमाते हैं जाबिर तू रोता क्यों नहीं? जाबिर कहता है मौला मेरा रुमाल आंसुओं से भीग गया है। मौला फरमाते हैं अकबर को रोने का ये हक नहीं है, अकबर के जनाजे पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन रोती हुई आवाजों पे रहम करे। अकबर की शहादत पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। बस अज़ादारान मज़लूम करबला, रोने के दिन है, चंद दिनों का मेहमान है ज़हरा का लाल। अल्लाह अकबर, चंद दिनों का मेहमान है ज़हरा का लाल। जब 10वीं का दिन चढ़ा ना, बल्कि जुमला बदल के कहता हूँ, जब 10वीं का खूनी दिन चढ़ा, बिला तशबीह हुसैन खैमे के साथ कुर्सी लगा के बैठे हैं और मक्तल की तरफ देख रहे हैं कि अली अकबर मौला की बारगाह में आया। आके कहते बाबा मक्तल को देख रहे हो, यही सोच रहे हो अभी मौत का बाजार गर्म होगा, सबसे पहले मक्तल में किसे भेजूं, किसका एहसान उठाऊं? बाबा मैं जो तेरी बेकीमत कुर्बानी हूँ, बाबा सबसे पहले मुझे मक्तल में भेजो। हुसैन ने अली अकबर का जुमला सुना, जख्मी नजरों से अली अकबर को देखा, कहा अली अकबर तू होता हुसैन, मैं होता अली अकबर, यही बात मैं तुझे कहता, तुझसे कलेजे का वजन पूछता कि जवान बेटे को मौत की तरफ भेजना कैसा होता है। अली अकबर मक्तल में जाने की इजाजत चाहिए, मुझसे न मांग। अली अकबर मक्तल में जाने की अगर इजाजत चाहिए ना, अकबर मुझसे मक्तल में जाने की इजाजत न मांग, अगर इजाजत लेनी है जा आज उस माँ से जाके इजाजत ले, हाँ जिसे 18 साल की हसरत है। कभी अली अकबर मुझे भी माँ कहेगा, कभी मुझसे भी कुछ मांगेगा। अली अकबर रोता हुआ खेमे से बाहर निकला, माँ के खेमे के करीब पहुंचा, बीबी मुसल्ला इबादत पे दुआ में हाथ बुलंद है और क्या दुआ कर रही है? ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, ऐ हाजरा को इस्माइल मिलाने वाले, क्या कर मुझे अली अकबर मिला। खुदा की कसम ये जुमले नहीं, बीबी दुआ कर रही है ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, ऐ हाजरा को इस्माइल मिलाने वाले, अभी मेरी दुआ खत्म ना हो कि फिजा मुझे आके कहे उठ बीबी अकबर का लाशा खेमे आ गया है और तेरा अकबर हुसैन पे कुर्बान हो गया। अल्लाह अकबर, उठ बीबी, अली अकबर का लाशा खेमे आ गया। बस करबला सुनते आओ अली के चाहने वालों, अपने दौर का एक बहुत बड़ा मुज्तहिद गुजरा है, सैयद मोहम्मद मेहदी बहरुल उलूम। ये जितना बड़ा मुज्तहिद था उतना बड़ा खतीब था। एक दिन 10 मुहर्रम का दिन था, जो ज़ाहिर बैठे हैं मेरे जुमले की तायीद करेंगे, तकरीबन 250 साल गुजर गए हैं। हुसैन की ज़री पे अकबर की शहादत पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, करबला जाके हुसैन की ज़री पे तुम हर शहीद की शहादत पढ़ सकते हो, अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ सकते। अपने दौर का बहुत बड़ा मुज्तहिद था सैयद मोहम्मद मेहदी बहरुल उलूम। एक दिन हुसैन की ज़री पे आया, 10 मुहर्रम है, आके अली अकबर की शहादत पढ़ना शुरू की। शहादत पढ़ते पढ़ते खतीबाना रवानी में बहरुल उलूम के मुंह से एक जुमला निकला कि एक जालिम ने अकबर को ऐसी बर्छी मारी कि अकबर घोड़े की जीन से करबला की ज़मीन पे गिरा।
یہ جملہ سننا تھا، خدام دوڑے، کہتے ہیں جلدی کر بحر العلوم ممبر چھوڑ، جلدی کر ممبر چھوڑ۔ جلال آ گیا بحر العلوم کو، کہتا میں اتنا بڑا مجتہد ہوں، میں نے غلط پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم آپ نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، پر جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ حسین کے سینے میں برچھی لگی تھی، دیکھ حسین کی زری سے خون برآمد ہو رہا ہے اور حسین کی قبر میں زلزلہ بپا ہو گیا ہے۔ بحر العلوم کہتا ہے میں ممبر سے نیچے اترا، میں نے حسین کی زری کی زیارت کی، کہتا روتے روتے میں گھر چلا گیا، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، آ کے کہتی ہے بحر العلوم آج کے بعد حسین کی زری پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کہتا ہے بی بی میں نے غلط پڑھا ہے۔ بی بی کہتی ہے تو نے غلط نہیں پڑھا، پر جب سے تو نے کہا ہے نا کہ علی اکبر کو برچھی لگی تھی، اس وقت سے میری شام کی مظلومہ بیٹی حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتی ہے، نہ نانا سے چپ کرتی ہے نہ مجھ سے چپ کرتی ہے، رو رو کے کہتی ہے حسین اور میں نے اکبر برچھی کے لیے پالا تھا، اور میرا اکبر اس قابل تھا کہ نیزے مار کے اتارا، اور میں نے اکبر اس لیے پالا تھا کہ برچھی مار کے اتارا جائے۔ اللہ ان روتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے علی کے چاہنے والوں۔ کیسا خونی دن ہے 10 محرم کا، کیسی شہادت ہے علی اکبر کی، کیسے علی اکبر خیموں سے رخصت ہوا۔ عزادارو جانتے ہو حسین نے کربلا کے میدان میں جس شہید کو بھی بھیجا ہے نا، تیسری دفعہ سے زیادہ واپس کسی کو نہیں بلایا۔ ہاں، بھیجتے ہیں پھر بلاتے ہیں، بھیجتے ہیں پھر بلاتے ہیں، بھیجتے ہیں پھر بلاتے ہیں، جب تیسری مرتبہ بھیجتے ہیں نا پھر حسین واپس نہیں بلاتے۔ کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر، جسے حسین نے 34 مرتبہ واپس بلایا ہے۔ بھیجتے ہیں پھر بلا لیتے ہیں، بھیجتے ہیں پھر بلا لیتے ہیں، بھیجتے ہیں پھر بلا لیتے ہیں۔ عزادارو بھیجتے ہیں بلا کے پیشانی چومتے ہیں، بھیجتے ہیں بلا کے سینہ چومتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ حسین نے علی اکبر کو مقتل میں بھیجا، علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی جانب چلنے لگا، حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا گیا، حسین دوڑتے ہوئے چلے گئے، ادھر گھوڑا تیز دوڑا ادھر حسین تیز دوڑا کہ کالے برقعے والی بی بی نے آ کے کہا علی اکبر گھوڑا آہستہ چلا، اور میں نے چکیاں پیس پیس کے علی اکبر گھوڑا آہستہ چلا اور میں نے تو چکیاں پیس کے اسے پالا تھا۔ بس عزادارو مقتل میں اترا علی اکبر، 3 دن کی پیاس، کتنی جنگ لڑتا حسین کا پیاسا بیٹا۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، اگر یوں ہی لڑو گے نا سارا لشکر ختم کر دے گا۔ انہوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ کو میمنہ میں بھیجا، کچھ کو میسرہ پہ بھیجا، کچھ کو قلب لشکر پہ رہنے دیا۔ علی اکبر دوبارہ پلٹ کے آیا، علی اکبر نے حملہ کیا، ادھر فوجوں نے اشارہ کیا، میمنہ والوں نے حملہ کیا، میسرہ والوں نے حملہ کیا۔ ایک ظالم نے ایک برچھی اٹھائی، علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا، کربلا کی زمین پہ گرا، خیمے کی جانب رخ کیا، کہا بابا اکبر کا آخری سلام۔ ہر شہید کے لاشے پہ حسین چل کے جاتے تھے، جب اکبر کے لاشے پہ آئے حسین کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، زانوں کے بل علی اکبر کے پاس آئے، اللہ اکبر، زانوں کے بل علی اکبر کے پاس آئے، آ کے علی اکبر کا سر اپنی گودی میں رکھا، کہا بابا کے نور نظر مجھ سے باتیں کرو۔ علی اکبر کہتا بابا تیرا دشمن بڑا ظالم ہے، بابا اس نے میرے سینے میں برچھی ماری نہیں ہے، برچھی مار کے توڑ دی ہے۔ کہتا میں دیکھوں گا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کیسے کھینچتا ہے۔ حسین نے کہا اکبر تیری برچھی کھینچوں، کہا بابا نکالو۔ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کی برچھی میں ڈالا، ایک ہاتھ کربلا کی زمین پہ رکھا، ایک مرتبہ حسین نے نجف کی طرف رخ کیا، کہا بابا علی او میری مدد کو آؤ۔ جوان بیٹے کے سینے سے حسین برچھی نکالنے لگا ہے، ایک مرتبہ یا علی کہہ کے حسین نے برچھی کھینچی، اکیلی برچھی نہیں
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون